اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہمیشہ درود ابراہیمی سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو مشاہدات واقعات سناتی ہوں تاکہ ہم سب کو ایک شوق پیدا ہو، لیکن آج کا جو واقعہ ہے جن بہن کا، وہ درود ابراہیمی ریگولر پڑھتی ہیں، اور انوکھی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی زندگی کا مشاہدہ شیئر کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں ان کو پیسہ چاہیے تھا، وہ آ گیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے بس جب درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو درود ابراہیمی پڑھتے پڑھتے ابھی مجھے کچھ مہینے گزرے تھے کہ میں اپنی ذات کے ساتھ چپکے ہوئے کچھ بدبودار کپڑے ہر عمر کے حصے میں لے کر آ رہی تھی، اور وہ درود ابراہیمی نے میرے سے ہٹا دیے، میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ یہاں جو یہ کچھ بدبودار کپڑوں کی بات کری، میں ان کو تھوڑا وضاحت دینا چاہوں گی۔ دیکھیں، ہماری زندگی میں جو بھی ہماری ایج ہوتی ہے، پیدائش سے لے کر اب آپ کی جو بھی عمر ہے، آپ کی شخصیت جو کچھ بھی بنی ہے، یہ آپ کی زندگی میں پیدائش سے لے کے اب تک ہونے والے معاملات کو ملا کے بنی ہے۔ آپ کی شخصیت پر بچپن، کالج، یونیورسٹی، بلکہ بچپن بھی نہیں، پیدائش، پھر بچپن، اس کے بعد آپ کا جوانی کہہ لیں یا لڑکپن پہلے آتا ہے، پھر جوانی، اور کرتے کراتے جہاں تک بھی آپ ہیں، بے شک چاہے آپ 50 سال کے، ان سارے ایج گروپس میں آپ اپنے ساتھ کچھ ایسا حصہ اپنے لاشعور میں رکھ کر آ چکے ہیں جس نے آپ کو متاثر کیا۔ بچپن میں ہونے والی ماں باپ کی لڑائی، بچپن میں ہونے والے رشتہ داروں کے طعنے، کچھ بھی، اسکول میں ہونے والی بات، ٹیچر کی حوصلہ افزائی، اچھی باتوں کی بات ہم کرتے ہیں یہاں پہ، لیکن یہ جو بہن ہے وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ کچھ یوں تھا کہ میں اپنا کالج کا اور اسکول کے زمانے کے کچھ واقعات اپنے دوستوں کے ساتھ لیے اب تک چلتی آ رہی تھی، جس کو میں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن کہتی میں چھوڑ نہیں پا رہی تھی۔ لیکن جب درود ابراہیمی کہتی میں نے شروع کیا تو اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ میرے گھر والے کبھی نہ کبھی ان باتوں سے جو میرے دماغ میں تھیں، وہ بدبودار کپڑے تھے، وہ اس کو بدبودار کپڑوں سے مشابہت دے رہی ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو میرے ساتھ برے واقعات ہوئے تھے۔ کہتی میں نے کبھی کسی دوست کو اتنی عزت دے دی تھی، اتنی اس کو دینی بھی نہیں چاہیے تھی ان فرینڈس کو، اور کہتی انہوں نے میری ذات کو بہت بری طرح ٹھیس پہنچائی۔ تو کہتی وہ ظاہر ٹھیس میں کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ لے کر آتی چلی جا رہی تھی، اور اب کہتی کیونکہ میری شادی ہو چکی تھی، میرے بچے تھے، تو کہتی کہیں نہ کہیں میں اپنے بچوں کو وہ سب نہیں دے پا رہی تھی جس طرح میں دینا چاہتی تھی، کہیں نہ کہیں یہ چیزیں مجھے تنگ کر رہی تھیں، لیکن کہتی ہے میں ان کو فیس نہیں کرنا چاہتی تھی، میں ان کے سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں سامنا کروں گی تو میں ڈر جاتی تھی کہ لوگ کیا سوچیں گے، کہ کیا میں اتنی میچور ہوں کہ میں ابھی تک وہ کالج اسکول کے زمانے کی باتیں لے کر آ رہی ہوں۔ لیکن آپ یقین کریں، ہر انسان کی زندگی کے اندر جو بھی پہلو ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہو، وہ انسان کی شخصیت میں بڑے ہونے تک رہ جاتا ہے۔ تو اب یہ کہتی ہیں کہ ہوا کچھ یہ تھا ان کے ساتھ کہ ان کی کچھ دوستیں تھیں اسکول کے زمانے میں، اور بیسٹ فرینڈ فار ایور والا حساب تھے۔ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ جب دوستی چلتی رہی، جیسے ہی یہ لوگ ڈفرینٹ یونیورسٹی کالجز میں گئے ہیں، تو کہتی وہاں پر ایک دوست جو بہت پہلے کا بغض رکھ کے اپنے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا، اس نے ایک دم بالکل کٹ آف کر دیا، اور وجہ بھی پتہ لگی کہ وہ اپنے معیار کے مطابق اب ان دوستوں کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ پھر کہتی ہیں کہ وہ دوست بہت اچھی تھی، اس کے ساتھ میرا اچھا وقت بھی گزرا تھا، تو میں برداشت نہیں کر پائی کہ اب اس کو ایک دم کیا ہو گیا۔ ہوتا ہے نا، کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں، تو کہتی کہیں نہ کہیں میرے دل میں تمنا ایون اتنی عمر ہونے کے باوجود یہ رہی کہ وہ میرے ساتھ رہتے، کاش۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے کچھ لوگوں کو ہٹا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری گوسپ سنی ہوتی ہے جو ہم نے نہیں سنی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر تصویر کا رخ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر رخ سنا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بہتری، اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی لڑکی یا کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو چاہتے کہ آپ ہوں، تو اللہ کا شکر ادا کرے، وہ ہوتے تو بہت زیادہ آپ کی زندگی ڈسٹروائے کرتے۔ تو پھر یہ کہتی ہیں جب کالج میں گئی تو وہاں پہ بھی ایک دوست ملی جو بہت اچھی، اور کچھ ٹائم بعد سمجھ ہی نہیں آیا اس کو کیا ہوا کہ ایک دم سے یونیورسٹی میں، کہتی جب میں گئی اس کی الگ یونیورسٹی تھی، کہتی ایک دن اس نے غصے مجھ سے اتنی بدتمیز سے بات کی، اور کہتی یونیورسٹی میں اچھا خاصا بندہ میچور ہو جاتا ہے، کہتی مجھے تبھی بہت دکھ ہوا۔ تو کہتی مجھے یہی رہا کہ
کچھ میری دوستیں جو بہترین تھی میرے ساتھ، ایک دم وہ ان کو کیا ہو گیا، تو کہہ رہی میں زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے ساتھ لے کر آئی جا رہی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں ان کو فیس کروں، میں کبھی نہ کبھی ان کو یاد کرتی، کہتی اتنا وہ میرے دماغ پہ حاوی تھے کہ مجھے کبھی کبھار ان کے خواب بھی آتے تھے. اور کہتی ہے میں اپنی اولاد کو اس طریقے سے، اپنی اولاد کو پراپر طریقے سے ٹائم دے کر بھی نہ، کہتی کہیں نہ کہیں مجھے لگتا تھا میں ان لوگوں میں ہی کھوئی ہوئی ہوں. تو بس کہتی ہیں درود ابراہیمی، کہتی ہیں میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو مانو جیسے میری کردار کی صفائی ہونا شروع ہو گئی. کہتی ہیں درود ابراہیمی میں پڑھ رہی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں جھنجھلا کیوں رہی ہوں. کہہ رہی اس دن میری غلطی بس یہ ہو رہی تھی کہ میرا 1000 مرتبہ درود ابراہیمی جو صبح صبح ہی مکمل ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے میرا سارا دن سکون میں گزرتا تھا، ہو یہ رہا تھا کہ میرا درود ابراہیمی سارا دن لگا کر ختم ہو رہا تھا. کہتی شام 6 بجے تک بھی میرا 1000 مکمل نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں لیٹ اٹھ رہی تھی، بہت ساری چیزیں کہتی ڈسٹرب ہوئی ہوئی تھی جن کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی. اور انہی دنوں یہ معاملہ بھی شروع ہو گیا جھنجھلاہٹ کا. کہتی وہ چیزیں چلتی آئیں اور کہتی میری ازواجی زندگی، میری اولاد کے ساتھ ریلیشن شپس اتنی زیادہ متاثر ہو گئے کہ مجھے یہ دھیان ہی نہیں رہا کہ میری اولاد ایک کھلی کتاب ہے، چھوٹی ہے، اور میرے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اپنی اولاد کو پراپر طریقے سے لے کے چلنا، اپنی اولاد کی رہنمائی کرنا. اور میں بجائے اس کے کہ ان کے دماغ کے اکارڈنگ آ کر سوچوں، میں اپنے موڈز، اپنے جسے کہہ لیں کہ موڈ سوئنگز، اپنے غصے کو قابو ہی نہیں کر پا رہی تھی. کہہ رہی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن کہتی ہیں کیونکہ درود ابراہیمی جیسے تیسے ہو کر بھی تھا، مکمل کر رہی تھی، اللہ نے رہنمائی کی. اور کہتی ہیں ایسی رہنمائی کی کہ جن چیزوں کو میں فیس نہیں کرنا چاہ رہی تھی، کہتی درود ابراہیمی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان چیزوں کو فیس کروایا، اور ایسا مجھ میں تبدیلی آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت سے میں نے اپنے ایسے جیسے کہ کہتی ہیں کہ میں سمجھا ہی نہیں پا رہی تھی اپنے آپ کو اتنے سالوں سے، لیکن درود ابراہیمی کی برکت سے کہتی ایسا ہوا کہ میں اٹھی اور میں نے کہا یا اللہ اب مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتی میں نے ان چیزوں کو فیس کیا، کہہ رہی میں نے ہر انسان کو ایک کیٹیگری میں پلیس کیا، اور یہ سب کہتی ہیں درود ابراہیمی سے ہوا. شاید کہتی میں لفظوں میں بیان بھی نہیں کر پا سکتی کس طریقے سے اللہ نے ان لوگوں کو میرے دماغ سے نکالا. کہتی ہیں کردار اگر بدلنے ہیں، ڈپریشن اگر ختم کرنا ہے، کسی نے آپ کا دل توڑا ہے، جس طرح کے معاملات ان کے ساتھ ہوئے کہ فرینڈس جو تھی، اور فرینڈس لڑکیاں تھیں لڑکے نہیں تھے، اس لیے پہلے وضاحت کر دوں، تو وہ کہتی جو بھی معاملہ تھا، کہتی ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ درود ابراہیمی سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی سے فضول لوگ نکالے اور مجھے دوبارہ پیروں پہ کھڑا کیا. کہتی ہیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات بھی بالکل وہی ہے جس طرح میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. کہتی ہیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے ہم درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب اس طرح کا کوئی فلکچویشن آ جاتی ہے لیکن ہم درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتے، ہمت نہیں ہارتے، تو کہتی ہیں ان دنوں بھی کرم ہو رہا ہوتا ہے اور پھر آپ سیدھے راستے پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہو. کہتی ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا درود ابراہیمی اس طرح پراپر طریقے سے مکمل نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ اس ایک درخت کی طرح ہو جاتے ہیں جو تیز آندھی میں کبھی ادھر جھول رہا ہوتا ہے کبھی ادھر جھول رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے تنے کے ساتھ، اپنی جڑوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اور پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ طوفان تھم جاتا ہے اور آپ جڑے رہتے ہیں، جبکہ باقی پیڑ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جڑوں سے اکھڑ چکے ہوتے ہیں، لیکن آپ نہیں اکھڑتے، اور آپ کے جس طرح ایک درخت کے نئے پتے نکلتے ہیں ویسے ہی آپ کی بھی اللہ تعالیٰ نئی امید کی کرنیں آپ کے اندر لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرتے ہیں اور آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں. کہتی بالکل ویسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا. بس درود ابراہیمی کا دامن نہ چھوڑیں، درود پاک پڑھنا مت چھوڑیں، آپ خود ہی اپنی زندگی میں چینج دیکھیں گے. یہ جو انہوں نے بات کی ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ اپنی عمر کا بہت سارا حصہ لے کر ساتھ چلتے آتے ہیں اور پھر وہ چیزیں ان کی اولاد بھی متاثر ہوتی ہیں، ان کے ریلیشن شپ سے بھی متاثر ہوتی ہیں، وہ بھول جاتے ہیں جو ان کے پاس ہے وہ کتنا اہمیت رکھتا ہے. اور بس ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کردار کسی کا بدلے، اکثر اوقات ہم جھنجھلا جاتے ہیں نا کہ یار میں اتنی کوشش کر رہی ہوں یہ گناہ نہ ہو، لیکن یہ پارٹ میری شخصیت میں ہے یہ نہ رہے، لیکن جا ہی نہیں رہا. تو اگر آپ کسی ایسے حالات کو نکالنا چاہتے ہیں جو آپ کی دل و دماغ کا حصہ بن چکا ہے، تو درود ابراہیمی کو فالو کریں، اللہ تعالیٰ نکلوا دیں گے انشاءاللہ. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.